اس وقت ملک میں کئی بحران چل رہے ہیں اور یعنی گرمیوں تک میں گیس کی سپلائی پراپر نہیں تھی اور اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لیکن اس وقت تو بدترین لوڈ شیڈنگ گیس کی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو عام صارفین ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں حکومت نے 173% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور اس وقت جو مہنگائی کا عذاب ہے، ہر چیز مہنگی، کوئی چیز بھی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں جتنی اشیاء مہنگی ہوئی تھیں، جب ڈالر کا ریٹ کم ہوا اور پیٹرول کی قیمت 10-20% کم ہوئی، اس کے باوجود ان اشیاء کی قیمت میں اس طرح کمی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سطح پر حکومت ناکام ہو گئی کہ وہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکے۔ اسی طرح سے جو انڈسٹری ہے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال میں ہے اور 193% انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جو پہلے ہی بحران کا شکار ہماری انڈسٹری ہے، مزید بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر تک جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں 16% کمی ہو گئی ہے، جولائی سے اکتوبر میں۔ کراچی اس میں مین اسٹیک ہولڈر ہے۔ کراچی میں جو پاکستان کی پوری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں کراچی کا شیئر 60% سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی جتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے $69 ملین کی، اس میں سے کراچی کا جو شیئر ہے وہ $47 ملین ہے۔ تو ایک شہر جو اتنا بڑا اسٹیک رکھتا ہے، اس شہر میں پہلے ہی سہولتیں بہت مفقود ہیں، بجلی کا ٹیرف بڑھا ہوا ہے، گیس کا ٹیرف بڑھا ہوا ہے، 200% اس میں اضافہ کر دینا اور پھر اس کے بعد بدترین طریقے سے اس پورے نظام کو چلانا اور آگے بھی خطرے کی گھنٹی موجود ہو، تو آپ بتائیں کہ جب کوئی آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لاک ہی نہیں کر سکتے اپنی پرائس کو، تو پروڈکشن کاسٹ کہاں جائے گی؟ کیسے اس کو لاک کریں گے؟ کیسے بائرز کے ساتھ ڈیل کریں گے اور کیسے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے؟ اور یہ ساری صورتحال ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک جو خاص طور پر ٹیکسٹائل میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، آہستہ آہستہ دیگر کمپیٹیٹرز آگے بڑھ گئے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہوتی چلی گئی۔ اور صنعت کار جب ان حالات کو دیکھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کراچی میں جو صنعتیں موجود ہیں ان کو پانی کا شدید بحران ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر صنعتوں کو 2 نمبر طریقے سے پانی فراہم کرنے کے لیے پیرالل لائنیں بچھائی جاتی ہیں اور جو مین لائنز ہوتی ہیں جو ریزیڈنشل ایریا میں جانے والی، اس میں کنڈے مارے جاتے ہیں اور کنڈے مار کر سپلائی کی جاتی ہے انڈسٹری کو، جس سے جو عام صارفین ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انڈسٹری کو پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ہر گھر کو پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب 18 سال سے K4 پروجیکٹ ہی نہیں بنے گا اور ہر حکومت دھوکہ دہی کرے گی، فراڈ کرے گی، ہر حکومت میں شامل جماعتیں کراچی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ناروا سلوک کریں گے، کراچی کے نام پر کھاؤ اور کراچی کوئی لوٹو اور کوئی کام کر کے مت دو، اس پالیسی پر چلیں گے، تو آپ بتائیں کہ انڈسٹری کیسے گرو کرے گی؟ تو جو گیس کا بحران ہے اس پر کراچی بھر کے اور خاص طور پر پھر ہب کے بھی لیڈا نے بھی، وہاں پر موجود انڈسٹری نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سندھ بھر میں وہ ہڑتال کریں گے 4 دسمبر کو۔ جماعت اسلامی صنعت کاروں کے ساتھ ہے اور یہ واقعی ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ایک صنعت چلتی ہے تو اس میں ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، ایک صنعت چلتی ہے تو اس سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس سے پاکستان کو ریونیو ملتا ہے، ریمیٹنس آتی ہے۔ جب صنعتیں جو ہیں وہ چلتی ہیں تو مجموعی طور پر معیشت کا پہیہ چلتا ہے، لیکن حکومت اگر IMF کے دباؤ میں، IMF کی غلامی میں بلکہ اگر یہ کام کرے گی کہ وہ صنعتوں کو ہی بند کرنے کے در پہ ہو جائیں، تو بتائیں کہ پاکستان کا نظام کیسے چلے گا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نظام بہتر ہو جائے، ہمارا ٹیکسیشن بہتر ہو جائے، اور دوسری طرف آپ صنعتوں کو ہی تباہ کر دیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جو اس طرح کے ٹیکنوکریٹ ہیں، یہ سارے کے سارے بائی اینڈ لارج یہ IMF کے غلام ابن غلام ہیں، اور IMF کی تو کوئی دشواری ہوتی نہیں ہے، ٹیبل کے اس طرف بھی IMF ہوتی ہے، ٹیبل کے اس طرف بھی IMF ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہمارے جو مفادات پہ ضرب پڑتی ہے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ سارا دباؤ یہ انڈسٹریلسٹ پہ ڈالتے ہیں، سارا دباؤ
یہ عوام پہ ڈالتے ہیں، اور جو جاگیردار طبقہ ہے، جاگیردار طبقے کو یہ کچھ نہیں کہتے. اور ابھی بھی آج تک کی تاریخ میں بھی کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہوا جس میں جاگیرداروں اور وڈیروں پر ٹیکس لگانے کا یا ان سے پیسے وصول کرنے کا کوئی حتمی طور پر اعلان کیا گیا ہو. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت صرف 4% ایسے زمیندار، جاگیردار، وڈیرے موجود ہیں جن کے پاس پاکستان کی 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محض 4% کے پاس پاکستان کی تقریباً آدھی زمین ہے، آدھی 12 ایکڑ سے کم والے لوگوں کے پاس ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ کسانوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں، چھوٹے لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں، لیکن جو جاگیردار طبقہ جن کی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، اور وہ تو بہت تھوڑے ہیں، وہ تو 1.2% ہیں، تو ان 1.2% لوگوں کی عیاشیوں کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ پاکستان کے عوام، پاکستان کی صنعتیں اور پاکستان کے کمرشل جگہیں جہاں سے تجارت ہوتی ہے. تو آپ کمرشل ٹیرف بڑھا دیتے ہیں، آپ ریزیڈینشل ٹیرف بڑھا دیتے ہیں، آپ انڈسٹریل ٹیرف بڑھا دیتے ہیں. آپ سارے پیسے پہلے ہی، یعنی تنخواہ دار طبقہ 264 ارب روپے جمع کرا رہا ہے، محض 4 ارب روپے جاگیردار طبقے نے دیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی سارا بوجھ اب انہی لوگوں کے اوپر پڑے گا. اور دوبارہ سے مرے کو مارے شاہ مدار، یعنی کتنے ہیں مرے پہ 100 درے جو کہا جاتا ہے. تو یہ تو عوام کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ کو ٹیکس کی کلیکشن کرنی ہے تو جاگیروں پہ ٹیکس لگائیے، آپ وہاں سے کلیکشن ٹھیک کیجئے. پورے سندھ میں 45 کروڑ روپے جمع کرائے پورے سال میں وڈیروں نے، اور کراچی سے کتنی لوٹ مار کرتے ہیں یہ لوگ، تنخواہ دار طبقے کو کتنا لوٹتے ہیں. یہی وڈیرے فیصلہ کرتے ہیں ہماری قسمت کا. کوئی ان کے خلاف بات کرنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں کرنے والے انہی وڈیروں کی گود میں ہمارا مینڈیٹ رکھ دیتے ہیں. پورے پنجاب 60% سے زیادہ آبادی کا ہمارا صوبہ ہے، پورے پنجاب سے 2.5 ارب روپے جمع ہوا ہے جاگیروں سے، اس کے اوپر ٹیکس لگا کے 2.5 ارب روپے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ کس طرح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک وڈیروں اور جاگیرداروں کا ہے. انہی وڈیروں اور جاگیرداروں الیکٹیبل کو مختلف پارٹیوں میں گھمایا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہی لوگ IMF سے ڈیل کرتے ہیں، یہی چینی مافیا ہیں، یہی IPPs ہیں، یہی آٹا مافیا ہیں، اور انہی مافیاؤں پر مشتمل لوگ کہتے ہیں کہ قومی حکومت بن جانی چاہیے. اور بھائی قومی حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو، پارٹیوں کی حکومت ہو، ان پارٹیوں میں یہی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نقصان عوام کا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گیس کے ٹیرف میں کمی کی جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ گیس کا بحران ہے کیوں. ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ LNG کی امپورٹ پر ہم اتنے پیسے پاکستان کیوں ادا کریں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان نااہل حکمرانوں کی صورت میں ہم کیوں ادا کریں. وقت کے اوپر وہ جو بلاکس آئیڈینٹیفائی ہیں، ان بلاکس کو کیوں نہیں اوپن کیا گیا، ان پر گیس اور پیٹرول نکالنے کے لیے کیوں نہیں کام کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے. یہ جھوٹی رپورٹیں شائع کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی بھی خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں گیس کے بے شمار ذخائر موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، خود KP میں موجود ہیں، پنجاب کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں، اور ہم اس میں بہت طویل عرصے تک خود کفیل ہیں. تو آپ ایک ایسی رپورٹیں جان بوجھ کے شائع کرتے ہیں کہ جیسے ذخائر ہمارے ختم ہو. بھائی وہ ذخائر کم پڑتے ہیں جو پہلے سے جس میں سے گیس نکل رہی ہے. جو نئے بلاکس ہیں اس میں 10 سال سے کیا کام ہوا ہے، یہ نون لیگ بتائے، یہ PP بتائے، یہ ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ اقتدار میں رہنے والی MQM بتائے، یہ JUI بتائے، یہ بیوروکریٹس بتائیں، یہ ٹیکنوکریٹ بتائیں جو ہمارے سروں پر مسلط رہتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرز بتائیں جو بار بار حکومت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے پاکستان میں. جو چیز ہمارے پاس ہے اسی کا محتاج بنا دیتے ہو، اسی کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو سارے کے سارے قومی مجرم ہیں جو پاکستان کے ذخائر اور وسائل کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو اس لیے یہ گیس کا مصنوعی بحران ختم کیا جائے، قیمتیں کم کی جائیں، اور یہ جو جتنا بھی بجلی کا اور گیس کا یہ پیسے بڑھا کر عوام سے اور انڈسٹری سے نچوڑ رہے ہیں، یہ سب جاگیرداروں پہ منتقل کیا جائے. اچھے خاصا بیلنس قائم ہو جائے گا اور اپنی عیاشیاں ختم کریں گے. آج تک کی تاریخ میں بڑی بڑی باتوں کے باوجود گاڑیاں چھوٹی نہیں ہوئی ہیں بیوروکریسی کی اور حکمران طبقے کی. پیٹرول ان کو جو ملتے ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح سے اللے تللے چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس بحران کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھیں اور لوگوں کے اوپر یہ جو دباؤ اس کو کم کیا جائے. اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال